حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی شخص آیا۔ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی ہے، حدیث کا نمبر 22,274 ہے۔ ایک شخص آیا اور دور سے آ کر اس نے پکارا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ اکرام اس کی طرف دوڑے، اس کو اس بات سے روکنے کے لیے کہ وہ یہ لفظ ادا نہ کرے، وہ کیا بول رہا ہے۔ تو جب صحابہ کرام دوڑے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، اسے منع نہ کرو، اسے میرے قریب لے آؤ، اسے میرے قریب لے آؤ۔ اللہ کے رسول نے اپنے پاس بٹھا لیا، پیار سے، بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے کانوں کے اندر کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ کیا باتیں تھیں وہ؟ اب دیکھیں نا، اگر کوئی ایسا شخص ہو، اتنی گندی بات، گھٹیا بات، انتہائی شیطانی کام پر مبنی بات ایک بندہ کر رہا ہو تو ہم تو ہائپر ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، اشتعال میں آ جائیں گے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ آپ نے اسے پاس بٹھا لیا، پاس بٹھا کر آپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا، جس کام کی تو اجازت مانگ رہا ہے، اب سنیے گا، لفظ سنیے گا، بڑے قابل غور ہے، جس کام کی تو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ یہ کام کرے؟ کیا تو پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو یہ پسند نہیں کرے گا تو دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے بارے میں یہ کام پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو یہ پسند کرے گا کوئی تیری بہن کے ساتھ؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا دوسرے بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا تو پسند کرے گا کوئی تیری بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا دوسرے بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خالہ کا رشتہ گنوایا، پھپھو کا رشتہ گنوایا، یہ سارے رشتے گنوا کے اللہ کے رسول نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کا گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس کا سینہ پاک کر دے، اور اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ شخص اللہ کے رسول سے وعدہ کر رہا تھا، اے اللہ کے رسول مجھے بات کی سمجھ آ گئی، آج کے بعد میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، مجھے اس کام سے نفرت ہو گئی، مجھے اس کام سے بولیے نفرت ہو گئی۔ یہ ہے سمجھانے کا انداز، سمجھانے کا یہ ہے طریقہ، بات کو کیسے سمجھایا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کے ہی، غصے کے ساتھ ہی بات سمجھائی جائے، تھپڑ مار کے ہی بات سمجھائی جائے، کان کھینچ کے ہی بات سمجھائی جائے۔ کبھی کبھی نرمی سے بھی بات سکھائی جا سکتی ہے، کبھی کبھی شفقت سے، حلم سے، بردباری سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ اور اللہ نے اس کام سے کتنا منع کیا ہے آپ سن چکے ہیں، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔